اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ٹھیک ہے، ایگزاسٹ فین سے بیسیکلی ملٹیپل کام لیے جاتے ہیں، لیکن تین جو مین کام ہے جو میں نے ابھی اسکرین کے اوپر شیئر کیے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلے قسم ہے وینٹیلیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایگزاسٹ فین کو۔ ایگزاسٹ فین میں وینٹیلیشن یعنی کہ تازہ ہوا لینے کے لیے یا کمرے سے جو نا بس وغیرہ جو ہو جاتی ہے اس کو گرم ہوا یا کلوڈیڈ ایریا ہو کسی قسم کا لیے بھی ہم وینٹیلیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صرف وینٹیلیشن کے طور پر۔ اس کے بعد فریش ایئر تازہ ہوا لینے کے لیے بعض ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اندر کمرے ہمارے یار ایسے آ جاتے ہیں تو ہم ٹوٹی ڈائریکشن میں لگا کر تازہ ہوا اندر لانے کے لیے ایئر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسری ٹرانسفر ایئر، جیسے ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو تو دوسرے کمرے میں تازہ ہوا لینے کے لیے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹرانسفر میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد یوزز کے سب سے پہلے کیا جاتا ہے وہ ہے جس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا باتھ روم کے اندر، ٹھیک آواز نہیں آ رہی، ہوگی کچن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرا اس کو باتھ روم کے اندر استعمال کرتے ہیں، تیسرا روفس یعنی کہ چھتوں کے اوپر ایک خاص آج کل نئی ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے انڈسٹری کے اندر، یا آگے میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، اس کی پکچر دکھائیں گے۔ تو سیلنگس کے لیے اب سیلنگ فین یعنی کہ اب ایسے بھی آ چکے ہیں جہاں پر سیلنگ کا کام کیا جاتا ہے، تو سیلنگ کے اندر فٹ کر کے پیچھے اس کا پائپ لگا کر ڈکٹ لگا کر کسی جگہ باہر نکال دیا جاتا ہے، یعنی کہ چھت کے اوپر بھی اسے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بیک پہ پوری ایک ڈکٹ پٹی لگتی ہے، پوری کیسنگ لگی ہوتی ہے اور ہوا باہر چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ہاؤس جیسے مسجد میں دیکھیں، شادی ہاؤس میں دیکھیں، وہاں پر جب بندے کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے کیونکہ گرم ہوا جو اٹھ کر نا اوپر جاتی ہے، یہ ایک فنومنا ہے، تو گرم ہوا جب اوپر جاتی ہے تو اس کو وہاں سے کیپچر کر کے باہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز آ گئی انڈسٹریل اس کا یوز ہے، پرائیویٹ پیمانے کے اوپر بڑی موٹریں اور بڑا سسٹم لگایا جاتا ہے، وہ پوری انڈسٹری کی یا پوری اس کی ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کچن کے اندر ظاہر سی بات ہے اس کو ہم عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو چولہے کے نزدیک لگایا جاتا ہے، کوڈو لگا کر بھی لگایا جاتا ہے، یا ویسے چولہا جہاں سے ہیٹ اخراج ہو رہی ہو ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو چولہا جہاں جلے گا وہاں زیادہ ہیٹ ہوگی تو اس کے نمی اور جو بھی ہو تو اس میں حرارت باقی کمروں کے اندر اور باقی جگہوں پر نہ جا سکے، تو اس کو کچن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد باتھ رومس کے اندر ہم اس کو عموماً روشن دان جہاں پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، آج کل یہ گول شیپ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ شیشے کو ہم کاٹ کر اس کے اندر ربڑ لگا دی جاتا ہے، اور باقی دوسرا طریقہ بھی ہے دیوار کے اندر بھی سے لگایا جاتا ہے۔ پلاسٹک باڈی کے اندر بھی ہوتے ہیں، آئرن باڈی کے اندر بھی ہوتے ہیں، ان سے باتھ روم کے اندر کوئی سا بھی آپ ایگزاسٹ فین لگا دیں، عموماً یہ پلاسٹک باڈی کے اندر، اور آج کل اس کی نئی شیپ جو بھی آپ تصویر اندر نظر آ رہی ہے کہ شیشے کو کاٹا جاتا ہے راؤنڈ شیپ کے اندر اور ربڑ لگا کر اور اس کو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اندر اور باہر۔ اور اس کا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ایگزاسٹ فین ہوتا ہے آٹومیٹک ہوتا ہے، جو ہی ہم آن کرتے ہیں تب اس کی باہر والے جو ونگز ہیں وہ کھلتی ہیں، اور جب آپ آف کر دیتے ہیں تو یہ اس کے باہر والی سائڈ کی جو ونگز ہوتی ہیں اوپر جو ہوتے ہیں وہ وینٹیلیشن کے جو وہ بند ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کے مچھر کیڑے اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر نہ آ سکیں، یعنی کہ اس کے جو اس وقت کھلتی ہیں۔ ویسے تو بعض دوسرے میٹل باڈی یا پلاسٹک باڈی ان کا آگے کور لگا ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائم ہی جب اوپن کرتے ہیں تو آن کرتے ہیں تو وہ جب آف کر دیتے ہیں تو اس سے وہ چیزیں بعض دفعہ کھلی رہتی ہیں، پھر ہمیں آگے جالی استعمال کرنی پڑتی ہے یا کوئی اور چیز، لیکن یہاں پر اس کے آگے یہ جالی نما اور جو آگے سے ونگز ہوتی ہیں کلوز ہو جاتی ہیں، پورا ایک سسٹم اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہی آپ چلاتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے آگے فرنٹ والی سائڈ کھل جاتی ہے، ہوا کو باہر بلور کرتا ہے، جب آپ اس بٹن آف کر دیتے ہیں یا آف کر دیتے ہیں ایگزاسٹ فین کو تو یہ اس کے آگے سے ونگز جو ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اب روفس کے اوپر بڑی بڑی جو چھتیں ہیں ان کے اوپر اس کا ایگزاسٹ فین کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باب اس طرح کا آئے گا کہ بڑی بڑی چھتیں ہیں تو بڑے سے پوری کی پوری آل ہوگا، روف ہے اوپر ٹاپ کے اوپر،
ہول کیا جاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے لگا دیا جاتا ہے. یہ پورے ہال کی یا پورے چھتوں کی ڈکٹنگ ہوئی ہوتی ہے یا پورے وہ بند جہاں پر بند سسٹم ہو تو وہاں سے ہوا سرکولیشن کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اگر آپ اس کا صحیح نمونہ دیکھنا چاہیں گے تو جو ہمارے آج کل جو کنٹرول شیڈ لگے ہوئے ہیں, کبھی آپ ایک گاؤں کے قریب یہاں پر کنٹرول شیڈ جو لگے ہوئے ہیں جہاں پہ شیور کا کام کیا جاتا ہے, کنٹرول شیڈ ہے وہ, یعنی کہ آپ کی مودی خانے جو آج کل کنٹرول سسٹم ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں. وہاں سے عید کے اخراج کے لیے بڑے بڑے پنکھے 3 سے 4 جگہ آپ کو نظر آئیں گے جو پوری کی پوری بلڈنگ کی ہوا کو نکالتے ہیں. اس کے بعد سیلنگ کے اندر یہ اس کی شیپ آ جاتی ہے. سیلنگ کے اندر اسے لگایا جاتا ہے کہ چھت کے اوپر اس کو لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بیک پہ اوپر پوری ڈکٹنگ کی جاتی ہے, پورا کور ہوتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں خراب کر خالی اوپر لگانے کا مقصد ہوا لینی تو نہیں ہے, ہم اس ہوا کو ہم نے باہر پھینکنا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کچن کی ہو کچھ ہو تو آج اس کی یہ شیپ بھی آ چکی ہے. اسی حساب سے انڈسٹری کے اندر جائیں گے تو ہیویلی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, چھتوں کے اوپر لگا کر اس سے پائپنگ کی جاتی ہے. تو وہ جناب آپ کی ہیویلی جو آپ کا یہ آ جاتا ہے اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کی, تو اس کے اندر اب مختلف یہ ہو سکتا ہے کہ نیچے اوپر ایک پوری موٹر لگی ہوئی ہے اور یا ہوا کو باہر سے بلور کر کے کھینچ رہا ہے, بڑی موٹریں بڑے پنکھے اور بڑا نظام لگا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہر کمرے کے اندر آگے چھوٹی چھوٹی ڈکٹیں وہاں سے گئی ہوں گی جو ہوا کو وہاں سے سر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب جو آپ کے کورس کے اندر شامل ہیں دو عموماً یہ ایگزام فین استعمال ہوتے ہیں. ہم ایک ٹائپس کے حساب سے جائیں گے تو اس میں وہ تو ٹائپس آ گئی لیکن اس کی مٹیریل کے لحاظ سے جو ایک میٹل باڈی ہوتا ہے یعنی کہ لوہے کا بنا ہوتا ہے, مختلف شیپ اور مختلف شکلوں کے اندر ہوتا ہے, مختلف کلرز کے اندر دستیاب ہوتا ہے, اور دوسرا پلاسٹک باڈی کے اندر ہے. پلاسٹک باڈی کے اندر یہ شیپ سادہ عموماً گول شیپ میں بھی اویلیبل ہے اور آپ کا یہ اسکوئر شیپ کے اندر بھی مربع شیپ کے اندر بھی اویلیبل ہے, اور اس کے ڈفرنٹ سائزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزاسٹ فین کے ڈفرنٹ سائزز ہوتے ہیں, 8 انچ 10 انچ 12 انچ 14 16 آگے بھی جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے رک جاتے ہیں جتنا 8 انچ کا مطلب کیا ہوتا ہے یا 6 انچ والا بھی ایگزاسٹ ملتا ہے, 6 8 10 12 14 16 18. تو یہ ٹوٹل اسکوئر شیپ کے اندر جو اس کا ٹوٹل اس کا ایریا آتا ہے اسے کہتے ہیں. یعنی کہ اب 8 انچ ہے تو 8 انچ اس کا بیسیکلی فرنٹ بلیڈ ہوگا, باقی 1 انچ یا 1.5 انچ وہ اس کی اضافی جگہ 1 انچ بیسیکلی 10 انچ کا ہول ہوگا تو 8 انچ والا وہاں پر لگے گا. اب 10 انچ والا ہمیں لگانا ہے تو ہول جو ہونا چاہیے ہمارا 12 انچ ہوگا تب جا کے لگے گا. ٹھیک ہے جی, اب 12 انچ والا ہمیں لگانا ہے تو ہول کی جو سائز ہے وہ کم از کم 14 بائی 14 کا ہول ہوگا تب جا کے وہاں پر ایگزاسٹ فٹ ہوگا, کیونکہ یہ جو سائز دیا جاتا ہے یہ بلیڈ کا سائز ہوتا ہے. تو یہ جب سائز ہم دیتے ہیں یا چیک کرتے ہیں میٹر, اب دیکھنے کے بعد کمپنیوں کے ڈفرنٹ سائز ہیں, کسی کی لک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن عموماً 2 انچ کا یہ فرق ہوتا ہے دونوں سائڈوں کے اوپر. تھوڑا سا بھی تھوڑا بہت گیپ آ رہا ہو تو اس کو ہم فل کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ اسپیشل اسپیسر بنے ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے سیٹ ہو جاتے ہیں اور اوپر کور لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, جی سر. اس کے بعد سرکٹ ڈائیگرام دیکھیں گے. اس کی جو سرکٹ ڈائیگرام ہے آپ کے سیلنگ فین سے بالکل ملتی جلتی ہے. 2 قسم کی وائنڈنگ ہوتی ہیں, رننگ وائنڈنگ, اسٹارٹنگ وائنڈنگ. اسٹارٹنگ وائنڈنگ کے ساتھ کیپیسٹر لگا دیا جاتا ہے اور آپ کا روٹر اندر گھومنا شروع کر دیتا ہے. دونوں وائنڈنگ اس کی یعنی کہ ایک مین وائنڈنگ ایک بڑی وائنڈنگ ہوتی ہے, اس میں عموماً آپ کی جو تار ہوتی ہے وہ ہم بڑی استعمال کرتے ہیں, اور جو اسٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اس میں کم نمبر کی تار استعمال کی جاتی ہے, 1-2 نمبر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی کمپنی کس فارمولے کے تحت بنا رہی ہے. اب یہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اب یہ اے سی میں بھی دستیاب ہے, ڈی سی میں بھی دستیاب ہے, لیکن ہمارے جو کورس کے اندر شامل ہے وہ کیپیسٹر اسٹارٹ موٹر یعنی انڈکشن موٹر کے اوپر جیسے سیم لائک اس کی کنیکشن آپ کے سیلنگ فین کی طرح ہے, ایک کامن ہوتی ہے اور ایک آپ کی رننگ اور ایک اسٹارٹنگ, اور اس کے ساتھ کنیکشن کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی اب شیپ تھوڑی سی ایک اور چینج ہوگی. کچن ایگزاسٹ جو ہیں آج کل اس کے نام چینج ہو چکے ہیں. اب یہ نیو جدت آ گئی ہے اس ایگزاسٹ فین, جہاں پر آپ کا ووڈ اسے ہم کہتے ہیں سٹو ووڈ کہتے ہیں, کوکر ووڈ کہتے ہیں, وینٹ ووڈ کہتے ہیں, وینٹیلیشن ووڈ کہہ دیتے ہیں. عموماً کچن کے اندر کچن کنوپی یعنی کہ بے شمار اس کے نام سے آپ پکارا جا رہا ہے. الیکٹریکل چمنی
अब ये बिल्कुल आजकल जो मॉडर्न इरा जो आजकल ओपन स्टाइल में किचन बनाए जाते हैं तो बिल्कुल किचन के ऊपर हैंग की जाती है ऐसे, ठीक है। सेंटर में भी लगा सकते हैं और आगे ऊपर से, लेकिन इसका जो असल मकसद जब से डिफरेंट साइज शेप, ये 3-4 शेपें और शेपें भी हैं, लेकिन इन्हीं की 4 शेपें तो आपको नजर आ रही हैं, 4 इसका साइज नजर आ रहे हैं। अब ये जब चूल्हे के बिल्कुल ऊपर लगा होता है और वहां से इसकी जो ही हम उसको ऑन कर देते हैं और जो ही उसमें सेंसर भी लगे थे, बाद ऑटोमेटिक होते हैं, जो ही चूल्हा आप ऑन करेंगे ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा, जो हीट फील करेगा, थोड़ी सी हरारत को फील करेगा वहां पे ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। आप वहां से एरिया के अंदर खड़े होंगे, चूल्हा जो ही ऑन करेंगे चूल्हे के ऊपर लगा होगा, ये ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाता है, सेंसर इसमें लगे होते हैं। और लेकिन इसका जो असल लगाने का मकसद, ये ऊपर लगा होता है, अब आ तो वहां से कहीं, लेकिन इसके बैक साइड के ऊपर जाएंगे तो पूरा एक निजाम फिट होता है। ये अभी अब शक्ल के अंदर नजर आ रहा है कि बैक साइड के ऊपर चूल्हे के ऊपर वुड लग गया, वुड के बैक साइड के ऊपर पूरा एक पाइप लगा होता है, ठीक है। पाइप लगाकर तो फिर आगे ऊपर जाकर और बाद के ऊपर ये होता है कि जब इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर वुड लगा होता है, फिर इसके साथ आगे भी हमें कोई ना कोई मोटर ऊपर भी लगाना पड़ती है, ऊपर भी एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है, ऊपर चिमनी बनाकर बाकायदा, जो उसको मजीद और तरीके, जब लेंथ लंबी हो जाए तो सेंटर में या उसके किसी और दूसरे पॉइंट के ऊपर भी लगाकर इस पाइप को ऊपर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जैसे हमारे किचन आजकल जैसे हाउस बन रहे हैं और विले बन रहे हैं और उसमें जो आपके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल सारे अंदर अंदर होते हैं, तो उसके अंदर ये सारा का वेंटिलेशन सिस्टम और सारा आजकल ये ऑटोमेटिक नई दुनिया में आजकल ये हो चुका है और यानी कि इस्तेमाल इसका ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और ये सीलिंग फैन, सीलिंग नीचे कराई जाती है और ऊपर ये सारी पूरे पाइपिंग फिट करके ऊपर छत से बाहर निकाल देंगे एक साइड के ऊपर। हो सकता है कि टॉप रूफ के ऊपर, 3rd फ्लोर के ऊपर जाके ये पाइप बाहर जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर पाइपिंग की जाती है। और उसके साथ आप हो भी सकता, ये भी हो सकता है इसके साथ हमें एक तार भी बिछानी पड़ती है एक्स्ट्रा, ठीक है। हमें यहाँ से ये तो एक तो इसको भी ऑन करना है, एक्स्ट्रा तार भी इसके अंदर पाइप के साथ डलवानी पड़ती है, जो कि ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर हमें उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा हवा को और तेज सक करने के लिए, तेज गुजारने के लिए। तो अब ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से पाइप जा रहा हो, ये पाइप यहाँ से खींच रहा है, फिर ऊपर जनाब आपका किचन, दूसरा किचन आ जाए इसी के ऊपर, दूसरे किचन की भी इसी तरीके से वेंटी लगी हो और फिर ऊपर जाके 3rd फ्लोर के ऊपर हम जाके इसको एक और एग्जॉस्ट लगा देते, जब ये चले तो ऊपर वाला वो फैन भी चले। तो इस तरह की हमें वायरिंग स्कीम भी बनानी पड़ती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा एग्जॉस्ट फैन का, यानी कि हमें अंदाजा हो जाए कि दुनिया के अंदर थोड़ी सी एग्जॉस्ट फैन के अंदर जिद्दत भी आ चुकी है। खाली ये नहीं है कि एग्जॉस्ट फैन हुआ है, एग्जॉस्ट फैन के अंदर जिद्दत भी आ चुकी है, तरक्की कर रही है साइंस।